अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरकार डैम फंड के हवाले से बोल पड़े हैं। मैंने 2 प्रोग्रामों में डैम फंड के हवाले से बात की है और ये डिमांड रखी है कि डैम फंड कहाँ है ये बताया जाए। वज़ीर आज़म से ही सवाल किया था और अपोजिशन को भी रिक्वेस्ट की थी कि वो भी डिमांड करें, तो ये डिमांड सामने आ रही थी। अब हाईलाइट चीज़ें हो रही थी सोशल मीडिया के ज़रिए कि डैम फंड को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपना हिस्सा डाला था, इस पर भी बात करूँगा। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जो पार्लिमानी कमेटी कायम की थी अपोजिशन और हुकूमत की 25 रुकनी, उस कमेटी का पहला इजलास 6 अप्रैल को तलब किया है। और जैसे ही स्पीकर ने इजलास तलब किया है तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को। एक तो अप्रिशिएट भी किया है कि आपने अच्छा किया है कि ये इजलास बुलाया है, लेकिन उसके साथ रिजर्वेशन भी शो किए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के रवैये और गैर संजीदगी के हवाले से कि वज़ीर आज़म का जो गैर संजीदा रवैया है वो इस मकसद को कामयाब होने नहीं देगा। ये खदशा जाहिर किया है शहबाज शरीफ ने ख़त लिख कर स्पीकर कौमी असम्बली को। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक और इशू है, वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो भी डिस्कस करूँ कि ईरान से जो ज़ायरीन आए थे उनका इल्ज़ाम जुल्फ़ी बुखारी पर लगाया जा रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी ने और जो अली जैदी हैं उनके हवाले से, लेकिन अली जैदी से ज़्यादा जुल्फ़ी बुखारी का इसमें रोल बताया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने ये इल्ज़ाम भी लगाया था, बहुत सारे और लोग भी मीडिया में भी सोशल मीडिया में भी जुल्फ़ी बुखारी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ऑन द रिकॉर्ड टीवी पर आकर कहा था कि कोई 90 के राउंड अबाउट % उन्होंने कहा था कि जो केसेस आए हैं वो ईरान से आए हैं, चाइना से एक केस नहीं आया। ये वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये खुद एतराफ़ किया था। अब जब हुकूमत ने देखा कि अब जुल्फ़ी बुखारी पकड़ में ना आ जाएं, जुल्फ़ी बुखारी का केस मामला अदालत में भी चला गया है, उनके खिलाफ दरख्वास्त भी चली गई है। हालांकि जुल्फ़ी बुखारी ने फिर ख्वाजा आसिफ को जो है नोटिस भी दिया है हर जाने का, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का मामला जब ज़्यादा हाईलाइट हो गया है तो अब जुल्फ़ी बुखारी को लगे सा रहा है कि हुकूमत बचा रही है, बचाना चाह रही है और हुकूमत ने नया मौक़िफ़ अख्तियार किया है। गुज़श्ता रोज़ फिरदौस आशिक अमान 90% और 80% नहीं कह रही थी, वो कोई तकरीबन 49 या 59% थे जो ईरान से केसेस बता रही थी, और 18 कुछ 33% कुछ मकामी 18 जो हैं चाइना से, और इस तरह की बातें उन्होंने, या बाहर से दीगर ममालिक से आए हैं, तो इस तरह की बातें की हैं। कहाँ 90% वज़ीर आज़म कह रहे थे, अब 90 से 59 या 49% पर आ गए हैं कि ईरान से इतने केसेस। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी को बचाने की कोशिश है हुकूमत की, जिसकी वजह से अब परसेंटेज ईरान की जो है वो कम को होती जा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये परसेंटेज और भी कम हो जाए। हालांकि पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को, बच्चे बच्चे को पता है कि ईरान से ज़्यादा आए हैं, तकरीबन केसेस ईरान से आए हैं। ये वज़रा, वज़ीर मुशीर हेल्थ, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म इमरान खान, हुकूमती ओहदेदारान, वज़रा सब ये कहते रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस जो हैं 90 के राउंड अबाउट %, 90 या 95 या 98 जो भी इतनी परसेंटेज जो है केसेस की वो ईरान से आई है। अब ये परसेंटेज कम करने जा रही है, तो इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा। पहले वज़ीर आज़म ने आज जो डैम फंड है उसके हवाले से वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि डैम फंड जो है वो जस्टिस साकिब निसार ने इकट्ठा किया था और वो किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, वो महफूज है। अब महफूज कैसे है? पहली बात तो जस्टिस साकिब निसार ने तो वज़ीर आज़म साहब किया था, लेकिन आपने उनसे मुलाकात की थी, अगर आपको याद होगा, मुझे कम से कम याद है, इसी डैम फंड के हवाले से आपने मुलाकात की थी और हुकूमत की तरफ से ये आपने और जस्टिस साकिब निसार ने ये जॉइंट एक अकाउंट बनाने का ऐलान किया था कि अब ये सिर्फ डैम फंड चीफ जस्टिस का नहीं होगा, उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार का, अब वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस का मुश्तरका होगा। तो आप अब कह रहे हैं कि वो साकिब निसार ने इकट्ठा किया था।
آپ نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی تھی. اب کہاں ہے؟ اگر پڑا ہے، چلے پڑا ہے تو کہاں ہے؟ اس وقت ڈیم کی ضرورت ہے ملک میں، یا اس وقت لوگوں کی امداد کی اور طبی معاملات پر خرچہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے پیسوں کی. تو آپ کا فنڈ اگر پڑا ہے ڈیم کا، تو ڈیم تو ابھی بننا نہیں ہے، نہ بن رہا ہے، نہ کوئی ڈیم کا آغاز ہوا ہے. یہ تو اگلے کئی سالوں تک ہو سکتا ہے نہ بنے. تو اگر پیسے پڑے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں پڑے ہیں، کتنے پڑے ہیں، کتنا جمع ہوا تھا، یہ فگر بھی قوم کو بتائی جائے. کہاں پڑی ہے؟ قومی خزانے میں ہے؟ کس کے کیوں خرچ نہیں کی جا رہی؟ یہ ضرور بتانا چاہیے. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے. آپ جتنے سچے ہیں، وزیر اعظم یا وزراء جتنے سچے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت جتنا سچ بول رہی ہے وہ دنیا کو پتہ ہے. آپ کے بولنے سے، بتانے سے، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کو آپ پراپر بتائیں. اگر پڑے ہیں تو وہ خرچہ کریں. اس وقت پڑے رہنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا کریں گے؟ پیسے بچے دیں گے، انڈے دیں گے یہ پیسے ڈیم فنڈ کے؟ تو یہ خرچ کرنے چاہیے اگر پڑے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ چندہ کرنے کا، فنڈ اکٹھا کرنے کا میرا وسیع تجربہ ہے. شوکت خانم کے لیے میں نے بہت فنڈ جمع کیا تھا. بالکل ہم مانتے ہیں. ابھی بھی آپ نے قوم کو اکاؤنٹ دے دیا تھا. اس وقت قوم کو پیسوں کی ضرورت ہے یا قوم آپ کو ضرورت ہے؟ آپ فنڈ اکاؤنٹ دے رہے ہیں کہ اس میں پیسے بھیجو. لوگوں کو پیسے آپ دینا. آپ نے ساری زندگی چندہ اکٹھا کیا ہوا ہے، کبھی شوکت خانم کے نام پہ، کبھی ڈیم کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ. تو آپ لوگوں کو دیں، آپ لوگوں کو سے اکاؤنٹ لیں، ان میں اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں. کہہ بھی رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم ڈائریکٹ پیسے دیں گے، کیش دیں گے. آج ہی وزیر اعظم نے کہا ہے. تو آپ تو خود اکاؤنٹ دے رہے ہیں تو کیش کیسے دیں گے لوگوں کو؟ تو یہ بڑا جو تضادات ہیں وزیر اعظم کے بیان میں. اور دوسرا وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جو ٹائیگر فورس ہے وہ گھروں گھروں میں لوگوں تک جائے گی اور یونین کونسل لیول پر جائے گی. یہ اتنا آسان میرا خیال ہے نہیں ہے. ٹائیگر فورس پورے ملک میں نیٹ ورک اتنا اگر آسان ہے بنانا، میرا خیال ہے اس میں یہ مہینوں کا کام ہے. یہ ایک دن یا ہفتے میں ٹائیگر فورس نہیں بن پائے گی. یہ مہینوں تک یہ کام چلے گا، تب جا کے ٹائیگر فورس ایک نیٹ ورک بنے گا. آپ کے پاس آلریڈی بلدیاتی نظام کا نیٹ ورک موجود ہے یونین کونسل سطح تک. وہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کیونکہ آپ کو وہ وارا نہیں کھا رہی. پولیٹیکلی آپ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے آپ لوکل گورنمنٹ نظام کو بحال نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ جب موجود ہے ایک نیٹ ورک جو سالوں سے چل رہا ہے، نظام ایک چل رہا ہے، تو اس پہ مانیٹرنگ آپ سخت کریں، آپ اس کو بحال کریں. یہ نیا فورس جس پر ریزرویشن ہے ٹائیگر فورس پر اپوزیشن کو، اس نئے پنگے میں، پھڈے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ نئے تنازعات کھڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آلریڈی جو آپ کے پاس سسٹم ہے بلدیاتی نظام کا، اس کو آپ یوٹیلائز کریں. تیسری بات یہ جو بہت امپارٹنٹ ہے میری نظر میں، کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم گھروں تک راشن نہیں پہنچا سکتے لوگوں کو، یہ بڑا چیلنج ہوگا. بھائی بجلی کے بل کیسے پہنچاتے ہیں؟ گیس کے بل کس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ کوئی گھر ایسا پاکستان میں خالی نہیں ہوگا جہاں بجلی اور گیس چل رہی ہوگی، پہنچ رہی ہوگی، تو ان کو بل نہ پہنچے. بل تو آپ بھیج دیتے ہیں، ڈبل تین گنا بل، پتہ نہیں کس طرح کے ٹیکسز لگا کر لوگوں کو بل گھروں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر بل پہنچا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے ملک کا ڈیٹا موجود ہے آلریڈی. کم از کم وابڈا کے پاس، سوئی گیس کمپنیوں کے پاس تو موجود ہے. آپ ان سے لے لیں، وابڈا سے لے لیں. وابڈا کا نیٹ ورک جو ہے، جو بل پہنچاتا ہے بجلی کا ہر گھر کو، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر کو پہنچاتا ہے، تو ان کو آپ یوٹیلائز کریں. ان کے ساتھ فورسز دے دیں، پولیس، رینجرز، فوج کے نوجوان دے دیں، وہ گھروں تک پہنچا سکیں. تو آپ مطلب ایسا بھی تو نہیں ہے کہ اسلام آباد کی جو آئی ایس کو ہے، فرض کریں اسلام آباد، تو وہ پورے پاکستان میں کوئی بانٹے گی. آئی ایس کو میں بھی وہ سیکٹر بانٹے ہوئے ہیں. فلاں سیکٹر G7 کے لیے یہ عملدار ہوں گے، G6 کے لیے یہ ہوں گے، F9 F10 G8 مختلف سیکٹرز کے لیے مختلف سرکاری ملازمین موجود ہیں بل پہنچانے والے. تو وہ ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ لوگوں کو، اپوزیشن کو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کو، میڈیا کو، کہ بھائی بجلی کے بل پہنچا سکتے ہیں، گیس کے بل پہنچا سکتے ہیں ہر گھر کو،
تو کھانا اور راشن کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اصل میں آپ کی ول نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ یہ فنڈ بھی یہ لوگوں کو آپ نے بیوقوف بنانا ہوتا ہے، مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ یہ کیوں نہیں اس طرح کا ڈیٹا استعمال کر رہے؟ ایک اور بات، جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے 6 اپریل کو پارلیمانی کمیٹی کا۔ یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اسپیکر نے بنائی تھی، 25 رکنی، 13 ممبران ہیں سینٹ کے اور 12 ممبران ہیں قومی اسمبلی کے۔ اس کو شہباز شریف نے اپریشیٹ کیا ہے اسپیکر کے اس قدم کو، اور کہا ہے کہ بہت اچھا اقدام ہے، لیکن ریزرویشن یہ شو کیے ہیں شہباز شریف نے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو رویہ ہے وہ اس کو، آپ کے اقدام کو، اس احسن اقدام کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ یہ شہباز شریف نے ریزرویشن شو کیے ہیں۔ اپوزیشن نے بہرحال اس میں کوئی بائیکاٹ وغیرہ کا اعلان نہیں کیا ابھی تک، اپوزیشن نے اپریشیٹ کیا ہے اسپیکر کے اس اقدام کو، اور اس میں شرکت اپوزیشن کی جماعتیں کریں گی۔ یہ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا اجلاس، جس میں مشیر صحت جو ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا وہ بریف کریں گے اس وبا کے سے متعلق کہ ریکوری کتنی ہو رہی ہے، وبا پر کتنا کنٹرول ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا، امدادی سامان کے حوالے سے، جو میڈیکل کا امدادی سامان ہے اس کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ اس کے علاوہ مشیر خزانہ جو ہیں وہ اس کو بریف کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے کہ معیشت کا کیا حال ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا آگے خدشہ ہے، وہ اس پر بریفنگ دیں گے۔ اس کے علاوہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بریفنگ دیں گے بحالی، ریکوری اور اس کے حوالے سے کہ NDMA کیا اقدامات کر رہا ہے، تو یہ ان کو بریفنگ دی جائے گی۔ اپوزیشن نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے شہباز شریف نے خط میں اسپیکر سے کہ جو پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہیلتھ سے متعلق، وزارت ہیلتھ جو ہے، صحت جو ہے، اس کی جو قائمہ کمیٹیز ہیں ان کے بھی اجلاس بلائے جائیں اور ان میں بھی اپوزیشن جماعتوں کو، پارلیمانی رہنماؤں کو بریفنگ دی جائے، اصل حقائق ان کو بتائے جائیں۔ شہباز شریف نے یہ بھی الزام لگایا ہے حکومت پر جو کہ حکومت ڈیٹا غلط بیان کر رہی ہے، حکومت جو ڈیٹا دے رہی ہے وہ چینج کرتی رہتی ہے، غلط ڈیٹا ہوتا ہے۔ اب یہ اگر اپوزیشن کے شکوک و شبہات ہیں، اور ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ حکومت کا ڈیٹا درست نہیں ہوتا، حکومت لوگوں کو صحیح انفارمیشن نہیں دیتی، یہ میں نے بھی آبزرو کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی تنقید ہو رہی ہے، میڈیا میں بھی اپوزیشن جماعتیں بھی تنقید کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، پوری قوم کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، اور دوسری طرف اپوزیشن کو آپ تجاویز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کے یہ کام ہیں کہ اپوزیشن کی کوئی بات ماننی نہیں ہے، یہ بھی کہنا ہے۔ تو یہ تضادات حکومت کے بیانات میں یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، یہ نقصان دہ ہے۔ بہرحال اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔